مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول بہت عقل مند، تجربہ کار، ہوشیار اور چالاک آدمی تھا۔ اوس اور خزرج کی تمام قبائل پر اس کا اثر تھا۔ لوگ اس کی سرداری کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے تھے۔ قبائل اوس اور خزرج چند روز پہلے جنگ بیعاث میں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو کر اور اپنے بہت سے بہادروں کو قتل کرا کر کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دونوں قوموں میں اپنی قبولیت کے بڑھانے میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑی۔ مدینہ والے ارادہ کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو تمام مدینہ کا افسر اعلیٰ یا بادشاہ بنا لیں اور ایک عظیم الشان جلسہ ترتیب دے کر اس میں باقاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کی سرداری کا اعلان کر دیں، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے لیے ایک تاج بھی بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں مدینہ کے اندر اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں مسلمان سب سے بڑی طاقت سمجھے جانے لگے اور بالآخر مسلمانوں کی فوقیت اور افسری کو مذکورہ بالا عہد نامہ پر دستخط کر کے سب نے تسلیم کر لیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کی بادشاہت اور سرداری خاک میں مل گئی۔ کیونکہ وہ بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ اپنا رقیب اور دشمن سمجھتا تھا، لیکن اس دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا مدینہ میں پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے اور دین اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہو رہا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی سازش یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک دھمکی آمیز پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے آدمی کو ہماری مرضی کے خلاف اپنے یہاں ٹھہرا لیا ہے، مناسب یہ ہے کہ تم اس سے لڑو اور اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر دیں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس پیغام کے پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے آگاہ کر کے سب کو لڑائی پر آمادہ کر دیا۔ اتفاقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مجلس اور سازش کا حال معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قریش مکہ نے تم کو دھوکہ دینا چاہا ہے، اگر تم ان کی دھمکی اور دھوکے میں آ گئے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو صاف جواب دے دو اور اپنے عہد و قرار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم کو ان کا مقابلہ کرنا اور لڑنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئیں گے، لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تمام مجمع نے تائید کی اور اسی وقت تمام مجمع منتشر ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی دیکھتا کہ دیکھتا رہ گیا۔ اسی سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے اور مجتمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ اسی سال یہود کے ایک زبردست عالم عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ اسی سال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے مجوسی تھے پھر عیسائی مذہب قبول کیا تھا اور یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔